جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، یالدہ حکیم ایک جرنلسٹ ہیں جو اسکائی نیوز کے ساتھ کام کرتی ہیں. وہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے اندر بڑی پاپولر ہیں. وہ اس طرح کہ یہ یالدہ حکیم اسکائی نیوز کے لیے کام کرتی ہیں اور بی بی سی کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. بھارت اور پاکستان کے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یالدہ حکیم جو ہے وہ افغانستان میں پیدا ہوئیں. بڑی کمپٹنٹ جرنلسٹ ہیں، میری ون آف دا فیورٹ ہیں. اور لیکن وہ سوویت ایرا میں وہاں سے چلی گئیں، اور پھر وہ جا کے باہر سیٹل ہو گئیں. آئی تھنک آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئیں، اور ان کے پاس آئی تھنک ڈوول نیشنلٹی ہے، آسٹریلیا اینڈ برٹش. اور پھر وہاں پہ اس نے کافی کام کیا جرنلزم کے حوالے سے. بہرحال ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو بہت ساری لینگویجز بھی آتی ہیں، پشتو، اردو، ہندی، پرشین، مینڈرین. اینی ہاؤ دیٹ از ون تھنگ. لیکن انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے منسٹرز ان کے شو پہ گئے اور وہاں پہ حالات خراب ہو گئے. تو انہوں نے پاکستان کے منسٹرز کو تھوڑا سا روسٹ کیا. روسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا. اچھا، یہاں پہ میں بتا دوں، اچھا انڈین میڈیا کے لیے وہ بن گئی بڑے امپورٹنٹ چیز کہ جی پاکستانی منسٹرز کیسے جواب دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، دس دیٹ یہ وہ. اچھا، وہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ آپ جو منسٹر صاحبان ہوتے ہیں، دے آر ناٹ آل اسکولڈ آن فارن پالیسی. میں یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ کمپٹنٹ نہیں ہے. دے آر ایبسلیوٹلی کمپٹنٹ. ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے، ہی از ویری ویل ورسڈ ان پاکستان ڈومیسٹک پالیٹکس. ابھی فار ایگزامپل جب انہوں نے CNN پہ گئے تو وہاں پہ جا کے کہا کہ جی ہم نے 5 جہاز گرائے ہیں. اس نے کہا کیا ایویڈنس ہے؟ اس نے کہا سوشل میڈیا سے ایویڈنس. اب ڈیفینس منسٹر آف پاکستان، جس کا پورٹ فولیو ہی ڈیفینس کا ہے، وہ اگر CNN کو جا کے انٹرویو دے گا، بیکی وہ کیا نام ہے، اینڈی بیکرسن کے کیا نام تھا اس کا، خاتون کو، اور کہے جناب کہ آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، تو ڈز دس میک اے سالڈ آرگومنٹ؟ نو، اٹ ڈزنٹ میک. اسی طرح باقی ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب، ڈیفینس منسٹر صاحب سارے گئے اور انہوں نے سوال کیے. اور آبویسلی اس ٹائم میں کیا ہوا، اب ذرا میڈیا کی پالیٹکس سمجھیے گا. یہ میں نے ہلکی سی بات شاید پہلے کی ہوگی. میڈیا میں کیا ہوا، ایک ہے انڈین میڈیا، ایک ہے پاکستانی میڈیا، اور ایک ہے ویسٹرن میڈیا. انڈین میڈیا جو ہے وہ کیونکہ انگلش اسپیکنگ میڈیا ہے، ان کی ایک پاور ہے. ہم اردو میڈیا ہیں، ہمیں دنیا میں سنتے کوئی نہیں ہے. تو دنیا میں زیادہ تر نیریٹو جو ہے وہ انڈین میڈیا کا ہی جاتا ہے. ہم یہاں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں. لیکن دا پرابلم وچ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، پرابلم یہ ہے کہ جو اردو میڈیا ہے پاکستان کا، وہ تو جو بولتا رہا، لیکن انگلش میڈیا نہ ہونا اینڈ دین فارن پالیسی کے اوپر بات نہ کرنا became a challenge for پاکستانی منسٹرز. اچھا، اس وقت دنیا کے سامنے جا کے پاکستان کا کیس بھی لڑنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے. اب پاکستانی منسٹرز نے ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی نہیں کراتے، ہم وکٹم ہیں. الٹا ہر منسٹر صاحب جو گئے ہیں، خاص طور پہ ڈیفینس منسٹر صاحب، وہ مذاق بن گیا ان کا. وہاں پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے آئے. انڈین میڈیا اس کو پک کر کے دیکھیں جی پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ پاکستانی میڈیا، پاکستانی پالیٹیشینز، دے نیڈ ٹو بی اسکولڈ ان فارن پالیسی. ان کو فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی، بیکاز ان کا قصور نہیں ہے. مور دین ہاف آف دا ٹائم، 90%، 95% آف دا ٹائم یہ اپنے 90% آف دا ٹائم یہ اپنے اوپوننٹ کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. باقی ٹائم اپنی منسٹری کو دیکھتے ہوں گے اور اس کی پروجیکشن بتاتے رہے ہوں گے اور اپنی پارٹی کو دیکھتے رہے ہوں گے. فارن پالیسی از ناٹ دیئر ڈومین. جو ہمارے فارن منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کم بولتے ہیں میڈیا کے حوالے سے. سو واٹ آئی ہیڈ بین I was continuously telling the international society, to the Pakistani people, that we need a dedicated people who can speak in English, do understand Pakistan's case. Even کہ ہمارے جو امبیسڈر صاحب تھے ادھر کیا نام ہے ان کا، UK کے اندر، وہ بھی اس طرح کا کیس نہیں بلڈ کر سکے. خیر انہوں نے کوشش کی، لیکن بال کو
اگلے کے کوٹ وہاں پہ کیسے پھینکنا ہے، اپنے سے گیند اچھال کے دوسرے پہ کیسے پھینکنا ہے، اپنا موقف کتنا کلیئر رکھنا ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے بڑے آرگومنٹس ہیں پاکستان کے پاس، ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. پھر لوگوں نے یہ سوال کیا جی جو یالدہ حکیم ہے نا شی از بائسڈ ہے. دیکھیے جرنلسٹ ہو سکتا ہے وہ بائسڈ ہوں، پر میرے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اف آئی ہیو گڈ فیکٹس دین آئی نیڈ ٹو گیو مائی فیکٹس. میرے پاس اگر فیکٹس اچھے ہیں تو مجھے اپنے فیکٹس کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مجھے اپنے فیکٹس دینے ہیں اگر میرے پاس فیکٹس اچھے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یالدہ حکیم جو ہے ان کو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ فار ایگزامپل ان کو یہ چیز ایسی تھی یا کوئی ایسا چیز ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے فیکٹس ٹھیک رکھنے چاہیے تھے، نہ کہ ہم یالدہ حکیم کو ٹارگٹ کریں، اور ہمیں اپنے ڈیفینس منسٹر صاحب کو کم سے کم بھیجنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو ہے نا وہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، اور دیٹ بیکیم ہیڈ لائن ان انڈیا. اور نے کہا دیکھو جناب مدرسے کے بچوں کو یہ پہلے جہادی ہیں، ان کو کس چکر میں لے کے گئے وہاں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو دیٹ از دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو ہمیں یالدہ حکیم کو ٹارگٹ نہیں کرنا. اچھا یالدہ حکیم نے CNN نیوز 18 میں انٹرویو دیا، اس کو وہ کیا نام ہے زکا جیکب کو. اس نے انڈین پولیٹیشنز کو کہا اور پاکستانی پولیٹیشنز کا کمپیریزن کیا. اچھا انڈینز بار بار یالدہ کو لے رہے تھے بیکاز یالدہ جو ہے وہ اس نے پاکستانی جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑے سخت انٹرویو کیے ہوئے تھے. اچھا اب پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو یالدہ کی یہ بڑا ایڈوانٹیج رہا کہ اس نے اسکائی نیوز کو پاکستان انڈیا میں پاپولر کروا دیا. ون تھنگ، لارجلی BBC وغیرہ رہتے تھے. دوسری چیز اس میں کیا ہے، پاکستانیوں نے ویورشپ بہت زیادہ، انڈیا کی ویورشپ بہت زیادہ ان کے شوز کی، ٹی وی کی بنی. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ تھی، اس نے یہ کہا کہ پاکستانی منسٹرز اور انڈین منسٹرز کا اس نے کمپیریزن کیا. اس نے کہا ہم انڈین کو کہتے ہیں آگے ایکسپلین کریں، وہ آتے ہی نہیں. اس نے کہا پاکستانی جو بھی بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں یا غلط بولتے ہیں لیکن وہ آتے ہیں. یہ اس نے اچھی بات کی. اس نے کہا وہ آگے جو مرضی بول جائیں، وہ غلط بول لیں صحیح بول لیں. انڈینز کا وہ کہتی آتے ہی نہیں تھے، ہمیں وہاں سے اینالسٹ لینے پڑتے تھے، جرنلسٹ لینے پڑتے تھے. اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہوتی تھی. سو مجھے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ ان اے سینس کہ بھائی پاکستان کو اپنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو ہے جو انگلش میں بولتی ہو، انگلش میڈیا پہ جاتی ہو، اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ دنیا میں اپنا کیس ایکسپلین کر سکیں، اور نہ کہ ہر ٹی وی چینل پہ جا کے بےزتی کروا کے واپس آ جائے. دیٹ ڈز ناٹ میک دا کیس. یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. یہ کوئی اس سے یہ نہیں پتہ چلتا. سو ہمیں اپنے کیس کو اگر ایکسپلین کرنا ہے تو ہمیں اپنے کیس کو تھوڑا سا کھلا ڈلا ایکسپلین کرنا ہوگا. ہم ایسے ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح ہمارے انداز ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں یا جو ہماری سوچیں ہیں، اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ کیا جس کے سوال بائسڈ ہیں. بھائی بالکل بائسڈ ہوں، لیکن جرنلسٹ بائسڈ ہے، اس کا کوئی ہمیں کوئی اس کا وہ نہیں ہے، موٹیویٹڈ ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. انڈین میڈیا پہ اگر آپ جائیں تو وہ سوال کرتے ہیں جو ان کی اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے. کیا وہ نیوٹرل سوال کرتے ہیں؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی سوال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی پاکستانی سائڈ وہ نہیں لیں گے. آپ جب کسی گراؤنڈ میں میچ کھیلنے چلے گئے ہیں تو یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام این امپائر. All what you need to do is you need to perform better and you need to outmaneuver and outsmart the others. آپ کو دوسرے کو آؤٹ سمارٹ کرنا ہے، آپ نے اس پہ نہیں جانا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو جو لوگ اس چیز میں ہیں وہ اس کو تھوڑا سا یہ چیز جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو ایٹ ایوری کاسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اپنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ رکھیں. جو لوگ، اور ایسے ہمارے پولیٹیشین بڑے زبردست پولیٹیشین ہیں، جیسے بلاول بھٹو زرداری ہے، وہ اپنا کیس ایکسپلین کرتے ہیں لیکن وہ کیونکہ حکومت میں اس طرح نہیں ہے
تو وہ کرتے رہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہیں ہماری ہیں ہنا ربانی خیر صاحبہ، وہ بھی فورن منسٹر رہی ہیں، وہ بھی لگی رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا پاکستان کو اس پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں یالدہ حکیم کو ٹارگٹ نہیں کرنا. ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موقف میں کتنی جان ہے اور ہم کتنا مضبوطی سے اپنے موقف کو دنیا کے سامنے ایکسپلین کر سکیں. ہمیں اگر اپنا موقف ایکسپلین نہیں کرنا آیا تو ہمیں میسنجر کو کچھ نہیں کہنا یا ہمیں جرنلسٹ کو کچھ نہیں کہنا. جرنلسٹ از اے جرنلسٹ. لیٹس ناٹ. میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے وہ جو کرن تھاپر ہے اس کو وہ سارا ٹائم ابھی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مار رہی ہے. کرن تھاپر کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا دی وائر والے کے ساتھ. سو کرن تھاپر جو کے بارے میں میں کل دیکھ رہا تھا، وہ امت مالویہ صاحب جو ہیں، کیا نام ہے آئی تھنک ان کا اسی طرح بولتے ہیں ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے ان کے جو والد تھا وہ جنرل تھا اور ان کا والد جو تھا وہ ایسے تھا. وہ بھی بالکل ہوگا. بٹ دا کویسچن از کہ یہاں پہ امت بی جے پی کو چاہیے کہ کرن تھاپر جو ہے اس کے سوالوں کے جواب دیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں چل پڑیں کہ نہیں جی ہم نے کرن تھاپڑ کو مارنا ہے. آپ وہ انڈیا میں جو مرضی کریں، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں گیٹ مور پریپیئرڈ. اپنا انگلش کی ہماری فارن پالیسی کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ آپ کے لوگ ہونے چاہیے، ینگ گرلز بوائز ہونے چاہیے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو شوق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آخری دم تک، آخری سانس تک خود رہنا ہے، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. سو وہ جو گریسفلی یو نو چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے وہ کانسیپٹ ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ یار ٹھیک ہے ینگ لوگ ہیں، ہمیں لڑکے لڑکیاں ہیں یہاں پہ جو اچھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. دیر آر سو مینی ینگ ٹیلنٹڈ گرلز بوائز، اچھا انگلش بولتے ہیں، پاکستان کے موقف کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کبھی ہم نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم یہ نہیں کریں گے. ہم نے بس ایک ہی کرنی ہے، ایک ہی بات سنانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے. ہم نے پاور بھی اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، پوری کہانی بھی نہیں سنانی. اور روز کوئی نہ کوئی وہ ایسی کر لیتے تھے. اور ڈیفینس منسٹر صاحب نے تو ہمارے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یقین کر کے مانے کوئی ہمارے لیے پرابلم رہتی تھی.